نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے وساطت سے بہت سارے لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار منعقد کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہر دن، ہر رات، ہر سال، ہر مہینہ یہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن اس تذکرے کو خاص کرنا صرف ایک مہینہ کے ساتھ، پھر اس مہینہ میں صرف ایک تاریخ 12 ربیع الاول کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم اور بے انصافی ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا مظاہرہ کرنا یہ ہر صورت میں لازمی ہے، چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کے معاملات ہو، چاہے آپ کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے آپ کے اخلاق ہو، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا یہ لازمی اور فرض ہے، کیونکہ مدار نجات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ صرف اس کہنے سے ہمیں نجات نہیں مل سکتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ نجات اس وقت ملے گا جب ہم حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری تابعداری کرو۔ اسی وجہ سے علامہ نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، من ادعا محبت وخالف سنت فهو کذاب وکتاب اللہ یکذبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالفت کرتا ہے تو یہ کذاب ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اس کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ سچا عاقش رسول ہوتا، اگر یہ سچا عاشق رسول ہوتا، اگر یہ سچا محب رسول ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو، کہ جنہوں نے قدم بر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا دوسرے لوگوں کے ایمانوں کے لیے، اس لیے کہ ان میں کامل اتباع موجود تھی، صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، حقیقی معنوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیے۔ بیر معونہ ایک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آئے نجد کے علاقوں میں سے، جس کا نام تھا ابو براء عامر بن مالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ اب میرے ساتھ ایک وفد کو روانہ کرے جو کہ قراء ہو، جو علماء ہو، شریعت کو جاننے والے ہو، تاکہ جو میرا قبیلہ ہے اس کو بھی دعوت دے، تب میں ایمان لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطمئن نہیں تھے، فرمانے لگے میں نجد والوں سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ اصل میں جو قبیلے کی قیادت کرتے تھے وہ ابو براء عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، جس کا نام تھا عمر بن طفیل بن مالک۔ خیر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ وفد کو روانہ کرے، انشاءاللہ یہ میرے امان میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیمتی ہیرو کو رخصت کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو رخصت کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی ان 70 صحابہ کو جو جید صحابہ تھے، قراء تھے، انہیں کبھی رخصت نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اٹل حقیقت ہوا کرتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رخصت کیا اور اس کا امیر سیدنا منذر بن عمر کو مقرر کیا۔ تمام جو صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ حفاظ تھے، عالم تھے۔ جب یہ لوگ بنو سلیم اور بنو عامر کے درمیان واقع ایک چشمہ ہے جسے بیری معونہ کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچے تو ان 70 صحابہ کرام نے وہاں پر قیام کیا۔ یہاں سے مشہور صحابی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے پاس حضور کا خط دے کر اس کے طرف بھیجا گیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھے بغیر قاصد کو حکم کیا، ساتھ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا کہ اس کو نیزہ مارو، اور حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے کو آواز دی کہ بیری معونہ پر مقیم جو کارواں ہے انہیں ختم کیا جائے، انہیں شہید کیا جائے۔ لیکن بنو عامر نے یہ سننے کے بعد کہ لوگ ابو برا کے امان میں ہے، حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن بنو سلیم کے بعض قبائل رعل اور زکوان کے لوگوں نے عامر بن طفیل کا ساتھ دیا اور ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بیری معونہ کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار کرتے تھے کہ حرام بن ملحان آئیں گے، لیکن اس انتظار میں تھے کہ ان کفار نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف اور ایک ایک کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ ابو برا نے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ابو برا کی بات نہیں سنی۔ حضرت عمر بن امیہ ان کو انہوں نے زخمی کیا، انہوں نے زخمی ہونے کی حالت میں ان کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور زخمیوں کے درمیان ایک اور صحابی تھے حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس لیے چھوڑ دیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ شہید ہو گئے یا زندہ ہے۔ اور حضرت منذر بن عمر وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے دیکھا سب ساتھی شہید ہو گئے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے بیری معونہ کے پاس شہید ہو گئے۔ اتنے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دین قربانی چاہتی ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ کے شہادت کے واقعے کو محدثین نے لکھا ہے کہ بنو کلاب کے ایک شخص جبار بن سلمہ نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا، اور لیکن جب وہ شہید ہوتے تھے تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ عامر بن فہیرہ کے جسم کو فرشتوں نے آسمان کی طرف اٹھایا، اور اس کے قاتل جبار بن سلمہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی مشرف بے اسلام ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، 1 مہینہ تک صبح کے نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین قربانی چاہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف مدار نجات نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بننا ہے کہ اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنے روزمرہ زندگی اس کو سنت کے موافق بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں پر سنت کو سجائے، اور اللہ تعالی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔